السلام علیکم، میں ہوں امتیاز گل. آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب آفیشیل. اور آج ایک بار پھر ہم پاکستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ، خبروں کا ایک حصہ ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے کچھ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو FIA اینٹی کرپشن کے حوالے سے. اور اس میں ایک بہت بڑا کیس جو اس وقت چل رہا ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی اور بحریہ ٹاؤن کے روئے رواں ملک ریاض حسین کے درمیان ہونے والا وہ ڈیل تھا جس کی منظوری پاکستان کی کابینہ نے دی وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں، اور جس کے نتیجے میں $190 ملین کے برابر پیسے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے، وہ دسمبر 2019 میں. لیکن اب جو مقدمہ بنا ہے قادر یونیورسٹی کیس ٹرسٹ کیس میں، تو اس میں یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج بھی یعنی 23 مئی کو بھی پارلیمنٹ سے خطاب میں یہ الزام لگایا کہ عمران خان اور ان کے ساتھی 60 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں. تو اب بار بار یہ خدا کا نام بھی لیتے ہیں، بخدا قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات کہ اللہ کا نام لے کے بھی وہ ایک لحاظ سے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں جھوٹ بول کر. وہ اس لیے کہ 60 ارب روپے آئے تھے ایک خفیہ معاہدے کے تحت. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض حسین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کو باقاعدہ خفیہ رکھنے کی درخواست کی گئی پاکستان کی حکومت سے، جس کی منظوری کابینہ نے دی، اور اس ڈیل کے نتیجے میں تقریباً 60 ارب روپے وہ آگے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں قائم کیا گیا تھا، اور جس کا مقصد تھا بادشاہ ڈیم کے لیے فنڈز اکٹھے کرنا، اور بعد میں وہ پیسے مختص کیے گئے سندھ میں ترقیاتی کاموں کے لیے. لیکن اس سے 7 مہینے پہلے عمران خان صاحب خود اس حوالے سے وضاحت بھی کر چکے ہیں کہ قادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے حوالے سے کوئی 300 کنال زمین تھی وہ پہلے ہی حاصل کر چکے تھے مئی 2019 میں، یعنی نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض حسین کے درمیان یہ معاہدہ ہونے سے کئی مہینے پہلے. لیکن اس کو بنیاد بنا کے اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے باقاعدہ ان کے پھر وارنٹ نکالے عمران خان صاحب کے اور ان کی بیگم کے، اور 23 مئی کو کئی گھنٹے تک عمران خان سے نیب کے حکام نے پوچھ گچھ بھی کی. کوئی 10-15 بنیادی سوال ان کے سامنے رکھے گئے تھے، لیکن وہ کئی گھنٹے تک نیب کے حکام ان سے پوچھ گچھ کرتے رہے ایک ایسے کیس کے بارے میں جو کہ کابینہ کے ذریعے منظور ہو چکا تھا، اور اس میں ظاہر کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے. یعنی برطانوی ادارے نے حکومت پاکستان سے اس معاہدے یہ درخواست کی تھی کہ اس معاہدے کو پبلک نہیں کیا جائے گا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے جون 2022 میں اس معاہدے کے حوالے سے کچھ باتیں میڈیا میں کی تھیں، اور پھر اسی لیے برطانیہ سے پاکستان کو ایک لحاظ سے ایک شکایت بھی آئی تھی کہ ہم نے یہ معاہدہ خفیہ رکھنے کی درخواست کی تھی. حکومت پاکستان نے اس بات کو مانا تھا، لیکن آپ کے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس میں اس معاہدے کی کچھ تفصیلات بتا دی ہیں جو کہ ظاہر مناسب نہیں ہے. اس میں بریچ آف ٹرسٹ کی بات ہے. اب یہ پاکستان میں جو مقدمے بنتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، کس حد تک وہ جینوئن ہیں، اس کی ایک بڑی مثال آج سپریم کورٹ میں دیکھنے میں آئی، جہاں پہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی ایک درخواست تھی. درخواست کیا تھی جناب؟ ایک کیس تھا، اس میں اپیل ہوئی تھی، اور اس کیس میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے درخواست کی کہ ہم نے ایک اکاؤنٹ منجمد کرنا ہے اور آپ ہمیں اس کی اجازت دیں. ان سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پوچھا کہ اس اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں؟ تو جناب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے وکیل نے بتایا کہ اس اکاؤنٹ میں 49,674 روپے پڑے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ میں اب جب دوسرے جج صاحبان بھی موجود تھے تو ان کی موجودگی میں جب یہ رقم سامنے آئی کہ 49,000 سے تھوڑے سے زیادہ پیسے ہیں، تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے بڑی برہمی کا
اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اس انداز میں نیب اپنے اختیارات کو غلط استعمال کر رہا ہے، جس کے تحت آپ جہاں آپ کی مرضی ہوتی ہے اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں. صرف 49,000 روپے کی خاطر آپ یہاں سپریم کورٹ تک آ گئے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی 48 کروڑ روپے کیا اس میں انوالو تھے؟ تو اس موقع پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ نیب شفاف کام نہیں کر رہا ہے اور اس کو کوئی ایسی درخواست نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس کے نتیجے میں نیب نے اپنی درخواست واپس لے لی اور کیس نپٹا دیا گیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سپریم کورٹ میں ایک 49,000 روپے کی خاطر نیب پہنچ گیا. اب یہی آپ اندازہ دیکھیں کہ ایف آئی اے اور نیب باقی کیسوں میں کیا کرتے ہیں. یعنی ایک کیس تھا جو نیب اور ایف آئی اے کے حوالے سے تھا، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، کہ وہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھے، جس میں 12-13 لوگ انوالو تھے، اور ان کے اوپر تو 12 یا 13 اپریل 2022 کو فرد جرم عائد ہونی تھی. لیکن اسی ایف آئی اے کا کیس بنایا ہوا تھا. یہ جب حکومت میں آ گئے، سال گزر گیا، تو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے آشیانہ کیس میں حمزہ شہباز، شہباز شریف، سعد رفیق، ان تمام لوگوں کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ نیب اور ایف آئی اے جنہوں نے پہلے کیس بنائے تھے شہباز شریف، حمزہ شہباز، سعد رفیق، احسن اقبال کے خلاف، اگر وہ غلط تھے تو موجودہ کیسز جو کہ انہوں نے اب اسد عمر کے خلاف بنائے ہیں، عمران خان کے خلاف، ان کی بیگم کے خلاف بنا لی، اس کی صحت پہ ہم شک کیوں نہ کریں؟ ادارہ تو وہی ہے، افسران بھی وہی ہیں. تو کیا انقلابی تبدیلی آ گئی ہے کہ آپ نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے تمام جو لوگ تھے ان کے مقدمے ختم ہو گئے ہیں، ان کو بالکل کلین چٹ مل گئی ہے، جبکہ اب آپ کا نشانہ پی ٹی آئی اور اس کے رہنما ہیں. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آصف علی زرداری صاحب تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے کے وقت سے ان کے خلاف کافی ساری کیسز تھے. وہ جب صدر بنے تو اتنا عرصہ وہ جیلیں بھی کاٹتے رہے. صدر بننے کے بعد ایف آئی اے، نیب، بڑی جناب انہوں نے پھرتیاں دکھائیں، تمام کیسوں میں ان کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا. تو انہیں سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر نہ نیب آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے، نہ ایف آئی اے کہہ سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف جو کیسز بنے ہوتے ہیں وہ بھی محض آپ کو تنگ کرنے کے لیے، سیاسی مخالفین کو، چاہے وہ سیاست میں ہوں، چاہے وہ میڈیا میں ہوں، ان کو خراب کرنے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے ایف آئی اے اور نیب کو استعمال کیا جاتا ہے. اگر اس وقت کے کیس آپ کی حکومت کے آتے ہی غلط ثابت ہو گئے تو موجودہ کیس جو پی ٹی آئی کے خلاف بن رہے ہیں اور اس کے اتحادیوں کے خلاف، وہ بھی یقیناً غلط ہیں، اور امکان یہی کہ غلط ہی ہیں، صرف ان کو دبانے کے لیے. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ کل کا وزیر اعظم، کل کا چیف منسٹر پرویز الہی، اس کا بیٹا مونس الہی، آج ہر قسم کے کرپشن کے کیسز ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں. اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ اس ملک میں قوانین کا غلط بے دریغ استعمال. حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھی ہیں، نوجوان جوان صحافی، انہوں نے اپنے ایک وی لاگ میں بڑا اچھا ذکر کیا کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی کلاز 7 اور اسی طرح ہمارا جو فوجداری قانون ہے جس میں اعانت جرم کے حوالے سے کچھ قوانین ہیں، ان کی طرف حبیب اکرم صاحب نے توجہ دلائی کہ کس طرح انہیں ہر دور میں استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ اینٹی کرپشن ہے یا چاہے انسداد دہشت گردی ہے. ان کو اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے، مقدمات میں الجھانے کے لیے فٹافٹ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی دفعہ 7 لگ جاتی ہے، اعانت جرم میں فوجداری قوانین آپ پہ لگا دیے جاتے ہیں. اور یہی وہ کام ہے جو آج کل کی ہماری انتہائی دیانتدار پنجاب کی پولیس کر رہی ہے لاہور میں اور لاہور کے اطراف میں. جہاں جہاں ان کو شک پڑ رہا ہے، پی ٹی آئی کی کہیں سے صدا آتی ہے، پی ٹی آئی کا کہیں پہ رنگ نظر آ جاتا ہے، اس کے جھنڈے کا، مقدمہ دائر ہو جاتا ہے. کئی ہزار مقدمے دائر ہو جاتے ہیں. اور
جس پولیس کے اصل میں ایسی صورتحال میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایف آئی آر میں آپ جس قدر نام ڈالیں اسی قدر لوگ ظاہر ہے آپ کے شکنجے میں آتے ہیں، اسی قدر پھر زیادہ آپ کا آمدنی کا ذریعہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی کام خود ہمارے ساتھ بھی ہماری اسلام آباد کی پولیس نے کیا تھا کہ جہاں پہ 2 لوگ تھے درکار، انہوں نے 10 لوگوں کے نام ڈال دیے تاکہ 10 لوگ ان کو پھر کھلاتے پلاتے رہے۔ ایک بدنام کرپٹ پولیس ہے پنجاب کی، پھر سب سے زیادہ بدنام پولیس ہے جو کہ اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے آج کل دھڑا دھڑ مقدمات بنا رہے ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت اور اعانت جرم جو فوجداری ہمارے قوانین ہیں ان کے تحت۔ پولیس ایگزیکٹلی وہی کر رہی ہے جیسے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتیں، نگران حکومتیں کر رہی ہیں، جن کی میعاد ختم ہو چکی ہے اصل، کیونکہ ان کا کام تو تھا 90 دن کے اندر انتخابات کرانا، ان کی میعاد ابھی عملاً ختم ہو چکی ہے۔ اس کو پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہوا ہے، لیکن یہ دونوں حکومتیں اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے تو تمام حدیں پھلانگ دی ہیں۔